innovation in health. اچھی خبر ہے جس طرح ہماری ٹاپ سٹوری میں بھی تھی کہ بغیر تکلیف ڈائلسس کرنے والی پاکستان کی پہلی مشین تیار کر لی گئی ہے. نجی میڈیکل کمپنی نے بلڈ لیس ڈائلسس مشین تیار کی اور اس ڈائلسس مشین سے کڈنی کے مریض گھر میں بلڈ لیس اور بغیر کسی جسمانی تکلیف کے ڈائلسس کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر برائے آئی ٹی سید امین الحق صاحب نے کہا ہے کہ مشین کی تمام متعلقہ اداروں سے منظوری کے بعد کمرشل بنیادوں پر تیاری ہوگی. ظاہر ہے ایک ڈراپ سے منظوری ہوتی ہے اور بڑے مراحل ہوتے ہیں وہ طے کرنے ہیں. اس کے بعد کمرشل پریپریشن اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کا یوزج. آسانی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ جو طریقہ علاج ہے یہ آسان ہوگا. اب جنہوں نے یہ مشین بنائی ہے بایونکس ان کی کمپنی کا نام ہے, ان کے سی ای او ہیں فاروق عثمان صاحب, ہمیں جوائن کریں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وقار کاظمی صاحب نیفرولوجسٹ ہیں, ہمیں جوائن کے اسٹوڈیو میں آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. میں فاروق پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا, تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے گا اس مشین سے متعلق کیا ڈفرینس ہے اور کیا کیا ڈفرینسز ہیں. کہ پہلے ظاہر ہے ہو یہ رہا تھا کہ جو مشینز تھیں ایک تو وہ بہت ایکسپینسو مشینز, اس کے علاوہ اگر کوئی جا رہا ہے ڈائلسس کروانے کے لیے ایگزیکٹلی کم مشینز, یہ بہت بڑا فیکٹر تھا. اور اسپیشلی ان کووڈ وہ کچھ مشینز مختص کی گئی تھیں کہ اچھا یہ صرف کووڈ پیشنٹ کے لیے, کچھ ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس کے لیے ہوتی ہیں. وہ چیزیں بڑی مشکل کی طرف تھیں. اب اس مشین کے بعد سہولت کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا کتنی سہولت آنے والی ہے. جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کافی ڈفرینس آئے گا اس کے بعد. دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشنٹ گھر میں ڈائلسس کر سکے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بلڈ نکلتا ہے مشین کے اندر جاتا ہے اور اس سے جو بلڈ ایریتمیا ہوتا ہے, ویکنیس ہوتی ہے, اور بزرگوں کو آپ کو گھر سے ڈائل سینٹر ہفتے میں 3 دفعہ لے کے جانا پڑتا ہے. تو اس میں فزیکل ایگزاشن ہے, اس میں مینٹل ایگزاشن ہے, اور فائنینشیل کافی برڈن ہے. اور ایک مفلوجی ہے. میرے رشتے کے چچا تھے صدرن پنجاب میں, ان کی سب سے پہلے دکان بند ہوئی, کاروبار بند ہوا, زکوٰۃ پہ گئے. 3 دن تو آپ نے ڈائلس سینٹر میں بیٹھے رہنا ہے, تو اپنے بچوں کے لیے کمانا کیا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز اگر گھر میں ایک ایسا پیشنٹ ہے جس کو آپ نے ہاسپٹل لے کر جانا ہے, ٹوائس اے ویک لے کر جانا ہے, تو ایک اور شخص انگیج ہو گیا ہے, اس کے بھی سارے معاملات رک گئے ہیں. لیکن اس مشین کے بعد ظاہر ہے وہ گھر پہ کام ہو پائے گا. آپ نے کہا کہ فائنینشیل برڈن, کیا اس سے متعلق کچھ اعداد و شمار ہیں کہ ابھی اگر ہم ڈائلسس کرواتے ہیں تقابل ہو جائے اس کا, کمپیریزن اگر کر دیں کتنا فرق پڑے گا فائنینشیل ایسپیکٹ میں؟ دیکھیں جو فرسٹ لانچ ہے اس میں ہم 30 to 40% مور افورڈیبل ہوں گے ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی سے. 30 to 40%. اور ایک چیز میں جی پلیز. ہاں میں جس میں چیز ایڈ کر رہا تھا کہ میں امریکہ میں رہ رہا تھا, اور وہیں پہ میں اور میری وائف ہم لوگ میں مشینیں ڈیزائن کرتا تھا ڈائلسس کی. یہ میری چوتھی مشین ہے امریکہ میں. تو ایک دن میری وائف نے کہا, اور ہم نے بات کی آپس میں, ہم نے کہا یار پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں ایک بھی بلڈ لیس مشین نہیں ہے, ایک بھی. اور ہم دوسری مشینیں بھی ڈیزائن کر رہے ہیں, پائپ لائن میں ہیں پوری کی پوری ہمارے پاس. لیکن بیسک فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے پیشنٹ کے پاس نہیں ہے اور جو نیفرولوجسٹ کے پاس نہیں ہے, ہماری جاب ہے ان کو وہ مشینیں پرووائڈ کرنا, تاکہ لوگوں کی اور ڈاکٹروں کے لیے ایک آلٹرنیٹیو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ آ جائے. صحیح. پلیز ساتھ ہی رہیے گا ہمارے. ہم اس جدت کے اوپر بات کریں گے, عالمی پیمانے کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں نا, ابھی ہمارے جو ناظرین ہیں, تھوڑا سا ان کو سمجھائیے. ڈائلسس کی نوبت آ گئی, وہ ابھی تک جس طرح سے ڈائلسس ہو رہا ہے, جس طریقے سے ہو رہا ہے, سر وہ ایکسپینسو کتنا, وہ پینفل کتنا, وہ اٹینڈنٹ کے لیے کتنی مشکل, تھوڑا سا پہلے سر یہ بتائیے, سمجھائیے لوگوں کو ہمارے. دیکھیں جب ایک آدمی کے کڈنیز پرماننٹلی فیل ہو جاتے ہیں, یعنی بالکل اسٹرکچرلی ختم ہو گئے, اس کو ہم CKD کہتے ہیں, کرونک کڈنی ڈیزیز. ایک دوسری کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ایکیوٹ رینل فیلئر, وہ وقتی ہوتا ہے اور گردے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کرونک کڈنی ڈیزیز جس میں گردے ختم ہو گئے اور اب اس کو ہمیشہ ڈائلسس پہ رہنا ہے یا ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. اب ڈائلسس میں آ کے اگین دیر آر 2 ٹائپس آف ڈائلسس, ٹھیک ہے, جس کو ایک ہیمو ڈائلسس ہم کہتے ہیں. وہ مشین, اس میں وہ جو ہے نا بلڈ جاتا ہے, اس میں مشین کے اندر وہ کیا نام ہے, وہ آرٹیفیشیل کڈنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈائلائزر جس کو کہتے ہیں, اس میں جاتا ہے فلوئڈ, بلڈ جاتا ہے, وہاں پہ کلیننگ پروسیس ہو کے واپس آ جاتا ہے. اب یہ جو آپ جس مشین کی بات کر رہی ہیں جو بلڈ لیس ہے, یہ ورڈ ویسے بڑا فیسینیٹنگ ہے, اٹس ریئلی فیسینیٹنگ. لوگ ایون ڈاکٹرز واٹ از دس بلڈ لیس, لیکن ہاں, بٹ لیٹ می ٹیل یو دس از
just another type of dialysis which we call as peritoneal dialysis. This has been going on for, long ago ये शुरू हुआ था. लेकिन ये जो अब ये ला रहे हैं इसको क्या नाम है, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, APD कहते हैं. और इससे ये इस मशीन के थ्रू जो है वो फ्लूइड इसमें पेट में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है. और पेट में जो हमारी एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम जिसको कहते हैं, वो क्या नाम है उसका मेम्ब्रेन का काम करती है और जो ब्लड से जो है वो फिल्टर करके जहरीली मादा को जो है वो उसमें एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेती है और ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो काम की चीज़ें हैं ब्लड से वो अब्जॉर्ब, डायलिसेट से वो अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, ठीक है. तो ये सिलसिला होता है. इसको जो है अब ये जो चीज़ लाए हैं जो मैं समझ रहा हूँ, इट इज़ APD, इट्स कॉल्ड APD, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस. तो इसमें ये कि इसमें एडवांटेज ये है कि आपके हाथ में कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. दूसरी अच्छी चीज़ ये है, दिस इज यूजली डन इन नाइट्स. तो जो आपने अभी बात कर रहे थे आना जाना, क्योंकि हीमोडायलिसिस इज अ थ्राइस अ वीक इवेंट. हर हफ्ते में ऑल्टरनेटिव 3 दफ़ा हफ्ते में 4 घंटे के सेशन के लिए जाना होता है पेशेंट को टू अ हॉस्पिटल और अ डायलिसिस सेंटर. एंड ऑब्वियसली आने जाने का टाइम भी ले लें ट्रैफिक का तो 6-7 घंटे उसके लग गए आने जाने एक दिन में. कि अगर किसी को वाकई थ्राइस अ वीक आना पड़ रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता. और हमारी कंडीशन ये है, इस मुल्क की कंडीशन ये है कि यहाँ पर किडनी पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा सर, वो महंगा भी है, वहाँ प्रॉब्लम भी है. अब अगर ये आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएगा इस लिहाज से कि जी ये रात को ही है, सर प्रॉब्लम्स तो तब भी वहीं खड़े हैं, इशू तो तब भी वहीं पर है ना. नहीं सबसे बड़ा तकलीफ तो वही है सर, वो तो बढ़ रही है. पहली बात अगर आप ये क्या मैं समझ रही हैं में पूछना चाह रही थी कि दबाव बहुत है. प्रोसीजर इट इज नॉट, इट इज अ पेनलेस प्रोसीजर. चाहे वो हीमोडायलिसिस हो चाहे ये APD. नहीं सर, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप सुबह के गए आप रात तक बैठे में आपकी सारी चीजें छोड़ के जाना पड़ रहा है बहुत. ये तो मैं तो एडमिट कर रहा हूँ जो उसका एडवांटेज है. बिल्कुल, ये तो रात को ये करते ही रात को है. रात को आपने फ्लूइड अंदर चला गया, मशीन को आपने सेट कर दिया, सुबह वो सेशन डायलिसिस करके और खुद ही मशीन बंद हो गई. उसको आपने सारी चीज़ें जो है ना आपने कंट्रोल सेट कर दिया और आप आराम से सो गए. सुबह उठे तो आपका 6-8 घंटे का सेशन हो गया कंप्लीट. एंड आप यू जस्ट टेक इट ऑफ, मशीन को डिस्कनेक्ट कर दे और आप अपने काम पे निकल जाए. सारा दिन आपके पास फ्री है. लेकिन ये फिर हर पेशेंट को अपने घर रखनी होगी एक मशीन? जी, जाहिर सी बात है. ये रात ही को किया जाता है और ये डेली किया जाता है एवरी राइट. लेकिन इसमें एडवांटेज अगेन ये होता है जब आप डेली ये काम करेंगे तो द क्लियरेंस इज रिमार्केबल. आप पेशेंट बहुत अच्छा फील करेगा. ठीक है सर, क्लियरेंस ऑफ टॉक्सिन्स जो है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उसकी क्लियरेंस इतनी अच्छी होगी तो पेशेंट फील. फिर दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका वो ये है कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस में हमें जो है ना ब्लड के थ्रू हमें कनेक्शन चाहिए होता है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं, एक आर्टरी और वेन को जोड़ते हैं. अब डायबिटिक पेशेंट में और वो सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर पे जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है उनकी वेन्स होती नहीं है, फिस्टुला बन नहीं पाता. तो दैट इज़ अ ह्यूज इशू. या वो उनका फिस्टुला ही नहीं बन सका और फिर उनको वो टेम्परेरी कैथेटर्स डालते हैं. टेम्परेरी कैथेटर्स के अपने ड्रॉबैक्स हैं, इन्फेक्शन. इन दिस प्रोसेस अगर ये जो ऑटोमेटेड मशीन की बात करें, इसमें तो फिस्टुला का कोई रोल ही नहीं है. फिस्टुला नहीं है, बस सिर्फ एक कैथेटर डाल देते हैं पेट में, ठीक है, पेरिटोनियल कैथेटर कहलाता है, वो डाल देते हैं तो इट इज लेस कम्बरसम. तो फिर तो हम कह सकते हैं ना कि पेन बहुत रिड्यूस हो गई. हाँ, वैसे फिस्टुला में भी कोई पेन ऐसा नहीं होता, लेकिन यस आई एग्री विद यू. दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार कमिंग, आई थिंक कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सर मैं कॉस्ट पे कमेंट ले लूं उनसे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मुझे कुछ बात करनी है प्लीज, क्योंकि हर पेशेंट को अगर ये मशीन रखनी होगी फरोख्त तो ज़ाहिर उसे बेयर करनी पड़ेगी वो कॉस्ट. इस मशीन की कॉस्ट क्या होगी जब कमर्शियल प्रिपरेशन होगी इन पाकिस्तान? सर ये तो सबसे मजे का सवाल पूछा आपने. दैट्स माय फेवरेट क्वेश्चन. मैं पाकिस्तान आया इसलिए हूँ. ओके. तो हमने प्लान ये किया है कि हम पेशेंट को इंशाल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दी तो 10,000 रुपया पर मंथ रेंट पे मशीन घर दे देंगे, नो अपफ्रंट कॉस्ट. ओके, 2 डायलिसिस कराने पर की मंथ रेंट पर आपकी 10,000 रुपीज़ पर मंथ. 2 डायलिसिस कराने की आपकी कॉस्ट ना लाहौर में इस वक्त या 3 कराने की आप
3,000 سے 5,000 پر ڈالسس ہے, تو 2 سے 3 ڈالسس جو ہے آپ کے ایک ویک کے ڈالسس کی پرائس پہ آپ مشین گھر لے جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے فاروق کہ فار ایگزامپل کچھ ہاسپٹلز جو کہ فری آف کاسٹ ڈائلسس سروس پرووائڈ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی پیشنٹس کو یہ مشین آگے چل کر دینا شروع کر دیں. ہاں, یہ ہمیں تقریباً 150 مشینوں کی ریکویسٹ آئی ہے 3 ڈفرینٹ چیریٹیز کے تھرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری جاب یہ نہیں ہے کہ سینٹر بنے یا نہ بنے, ہماری جاب یہ ہے پیشنٹ کو سروس ملے. اگر ہمارا 100 روپے لگ رہا ہے, آپ 70 روپے میں ہمیں ڈائلسس کروا کے دے رہے ہیں, اور پیشنٹ کو چل کے نہیں آنے پڑ رہا. اب انٹیریئر سینس سے لوگ کراچی جاتے ہیں, ظاہر ہے, اور ایگزیکٹلی ہم دیکھتے ہیں ایس آئی یو ٹی کے باہر لوگ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ڈائلسس کروانے کے بعد جانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم جتنی دیر میں پہنچیں گے, جتنا کرایہ لگا کر جائیں گے, ہمارا اگلے ڈائلسس کا ٹائم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے وہ لوگ بیچارے پھر یہیں بیٹھے رہتے ہیں, ان کی فیملیز یہاں بیٹھی رہتی ہیں. بڑا مسئلہ ہے یہ پہ. لیکن فاروق مجھے بتائیں کہ کیونکہ یہ جو مشین جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آلریڈی انٹرنیشنلی اویلیبل ہے کچھ ممالک میں, دیٹ از دا ریزن آئی ایم آسکنگ دس کہ پھر پاکستان میں اپروول کی سٹیج تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, اپروول ہونی چاہیے, اچھی چیز ہے, لیکن میری صرف اتھارٹی سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک ٹائملی فیشن میں کریں. یہ نہ ہو کہ بہت سارے مریض مر جائیں انتظار میں اور ہم بھی انتظار میں مر جائیں. تو گورنمنٹ کے اداروں سے وہی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اچھے طریقے سے دیکھیں. ہم انٹرنیشنل ٹیم لے کے آئے ہیں, مائک, ایرک, فرینک, 30 مشینیں انہوں نے ڈیزائن کی ہیں. میں ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہوں, مائک MIT کا پڑھا ہوا ہے. ہمارے سے ہر سوال پوچھیں, ہم ہر چیز ڈیفینڈ کریں گے, لیکن ٹائملی فیشن میں اس کو پروف کر دیں. تو یہ ہماری صرف ریکویسٹ ہے. اپروول از فائن. اور فاروق صاحب, آپ سے میرا سوال یہ اور ریکویسٹ اتھارٹی سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا کنزیومیبلس کے پرائس کو بہت ہی اکنامک ایزلی افورڈیبل کر دیں ٹو دا کامن مین. تو آئی ڈونٹ نو واٹ دا کاسٹ آف دا کنزیومیبلس ول بی. تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. مشین تو لے لی آپ نے, لیکن کنزیومیبلس کی کاسٹ کیا ہوگی, یہ آپ کچھ تھوڑا سا اگر بتا سکیں تو پلیز اس پہ ہمیں کچھ روشنی ڈالیں. سر, میں یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. جب مائک اور میں لاہور آئے نا پہلی دفعہ امریکہ چھوڑ کے, میں بھی امریکہ میں تھا, میں نے مائک سے کہا, مائک پہلی چیز ہے کنزیومیبلس. میں آپ کو 3 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا اگر تم نے اور میں نے وہ میکینیکل کا گرو ہے, میں نے کہا یار اگر تم نے اور میں نے ایسے کنزیومیبل نہ ڈیزائن کیے نا جو ایگزسٹنگ سسٹم سے کم از کم 30% چیپ ہوں پہلی لانچ میں, دوسری لانچ میں ہم اس کو 50% پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ, تو میرا اور تمہارا 3 سال لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ہم نے ابھی لاہور میں پاکستان میں کنزیومیبلس بنائے ہیں جو ہمیں ایگزسٹنگ ہیمو ڈائلسس سے 30% سستے پڑتے ہیں, اینڈ کاسٹ ٹو دا پیشنٹ انکلوڈنگ ایوری تھنگ. تو انشاءاللہ یہ ہماری لائف کا مشن ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ کنزیومیبلس کی پرائس کو نیچے لے کے آنا ہے. اور مشین کی پرائس از ون ٹائم, لیکن کنزیومیبل از این آن گوئنگ ایشو, اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. دوسری چیز دیکھیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ CAPD was introduced into this country, you know, almost about 2 decades back. لیکن CAPD could not be successful because, you know, consumables بہت expensive تھے. تو اسی لیے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ دوسرا CAPD نہ بن جائے. تو آپ اس کو اتنے افورڈیبل پرائزز لے کے آئیں تو پھر واقعی یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور جیسے میں نے کہا ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ان کو واسکولر ایکسس کا پرابلم ہی نہیں رہے گا اس کے ساتھ. سر, CAPD سکسیسفل کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جرمنی سے پانی اٹھایا جاتا ہے, وہ پاکستان شپ کیا جاتا ہے, انٹرنیشنل شپنگ کاسٹ ہے ان کے, ایک جو کمپنیاں ان چیزوں کو بناتی ہیں ان کی ایک امریکن یورپین کاسٹ ہے. ہم نے ہر ایک کمپوننٹ یہاں پہ لاہور میں اور بoston میں ڈیزائن کیا ہے. آدھی ٹیم بoston میں, ہماری یہاں پہ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستانی کیا افورڈ کر سکتا ہے. میں امریکہ میں جب پروجیکٹ لانچ ہوتے تھے, میرا باس میرے پاس آتا تھا, امریکن گورنمنٹ $800 دیتی ہے ہفتے کا, تو تمہارے پاس $200 کا بجٹ ہے. ہم اس طرح پروجیکٹ شروع کرتے تھے. اس دفعہ مائک اور ایرک اور میں جب بیٹھے, ہم نے کہا پاکستانی بندے کی جیب میں ٹکا بھی نہیں ہے, تو یار نیچے سے شروع کرنا ہے, سمجھو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس بنیاد پہ جب پروجیکٹ شروع کیا گیا تو اس کا جو بیسک پرپز جو تھا وہ کاسٹ ریڈکشن واز دا نمبر 1 تھنگ. تو انشاءاللہ کاسٹ ہم کے بارے میں سینسٹیو ہیں, اور کیونکہ میں نے خود اپنوں کو زکوٰۃ پہ جاتے دیکھا ہے, تو انشاءاللہ کاسٹ تو. اور دوسری چیز سیفٹی ہے. پچھلے 30 ایئرس میں کچھ اٹیمپٹس ہوئیں, ایون CAPD میں بھی ہوئیں, تو ان کے کچھ کنیکٹرس کی کوالٹی, اس کی ساری کنیکٹالوجی, تو ہم جو پیشنٹ سیفٹی کو انشاءاللہ اتنی اوپر لے جائیں گے کہ لوگ گھروں میں کہیں گے یار بلڈ پریشر بھی چیک کیا تھا,
डायलिसिस भी कर लिया। इंशाल्लाह ऐसी तो जब सिचुएशन हो, हमारी सारी इंशाल्लाह। टेक्नोलॉजी सूट नया आ रहा है। सर ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी खबर है उन 18 मिलियन लोगों के लिए कि जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं पूरे पाकिस्तान में। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज आके ना बात ये रह जाती है कि हमें ना अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अव्वलन तो यही करना पड़ेगा, prevent करें, prevent people from going into the stage 5 of CKD जहाँ पे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। फरूख साहब को मैं एक बार ऐड करता चलूँ कि मेरा भी बॉस्टन से बहुत गहरा ताल्लुक है। I was trained at Tufts Medical University, तो I also happen to be in Boston, and request यही है, it's a wonderful thing जो आप लेके आए, लेकिन बस अगर इसका कॉस्ट ऐसा अफोर्डेबल हो जाए ना, तो I'm sure this is going to be a much more useful thing what CAPD was. इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे। फरूख साहब, आप हमारे साथ थे।